وسوسوں کا شہر۔ اس لیے کہ یہ منی ہے، منی وہ جگہ ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی تھی جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انگلی تھامے اس راستے پر جا رہے تھے تاکہ بیٹے کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے۔ اس وقت ابلیس نے ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، کہنے لگا چھوڑیے صاحب، بیٹے کی قربانی دینا کہاں کی عقل مندی ہے، اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ 3 مقامات پر ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقین محکم کو توڑنے کی کوششیں کی۔ جب ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا تو ابلیس نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا، تمہارا باپ تو دیوانہ ہے جو اپنے لخت جگر کا گلا کاٹنے کے لیے قربان گاہ کو لیے جا رہا ہے۔ کوئی صاحب عقل و دانش ایسا کام کر سکتا ہے کیا؟ کیا تمہارے والد صاحب کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے؟ بھاگ جا، ہاتھ چھڑا کر اس دیوانے سے دور بھاگ جاؤ، بھاگ کر اپنی جان بچا لو، ورنہ یہ جو 3 جمرے مینا میں بنے ہوئے ہیں، جمر العقبہ، جمر الوسطیٰ اور جمر الاولیٰ، جہاں پتھر گڑے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان مقامات کی نشاندہی کے لیے یہ پتھر گاڑے گئے ہیں۔ یہ نشانات نہیں، یہ تو شیطان کو پتھر بنا دیا گیا ہے اور پتھر بن کر بھی اس کے اثرات جوں کہ توں قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے اثرات سے شہر کو منی بنا دیا ہے، وسوسوں کا شہر، الہات کا شہر، تذبذب کا شہر۔ یہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، بڑے بڑوں کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ میں نے چونک کر بڑے میاں کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے، یوں مسکرا رہے تھے جیسے اندھے اور لاٹھی کے قصے سے کما حق واقف ہوں۔ میرے ذہن میں ایک جھکڑ چلنے لگا، کیا وہ پتھر جس نے مجھے چور چور کر دیا تھا پتھر نہیں تھا بلکہ خود جمرۃ الاولیٰ تھا؟ کیا اندھے سے لاٹھی کسی مقصد کے لیے چھین لی گئی تھی؟ کیا وہ منی ہی تھا جس نے مجھ سے میرا اندھا پن چھین لیا تھا اور مجھے راہبر سے بے نیاز کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف، وہ مسکرا دیے، بولے جاؤ میرے بھائی، جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ، ورنہ اندھیرا ہو گیا تو پھر راستہ نہ ملے۔ یہ منی ہے، یہاں جو راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ پھر کبھی پہنچ نہیں پاتا۔ میں نے غور سے بڑے میاں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ان کے خد و خال میں محبت بھری سلوٹیں رینگ رہی تھی، ان کے انداز میں محبت اور خدمت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اٹھو اٹھو، میرے دل سے آواز گونجی، اٹھو اور بڑے میاں سے رخصت ہو جاؤ، ورنہ اگر دی ڈیوائن انکنسرن جاگ اٹھی تو۔ میں نے اٹھ کر بڑے میاں کو مؤدبانہ سلام کیا اور وہاں سے چلا آیا۔